قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء۔ رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے اندر، اس برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والے عظیم مقدس ماہ کے اندر جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے مسلمانوں کی افطاری کروانا۔ اچھا، مسلمانوں کی افطاری یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی افطاری کرواتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ایک اثار ہے، ایک احساس ہے کہ خود کے حالات جیسے بھی ہیں مگر دوسرے کو افطاری کرواؤ، اگرچہ اس کو پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطاری کروا دو، اس کو کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ افطاری کروا دو، اس کو چند نمک کے ذرات کے ساتھ افطاری کروا دو، مگر حضرات یہ اتنا عظیم عمل ہے، میں آپ کو افطاری کرواؤں، آپ مجھے افطاری کروائیں، ساتھ والے دکان والے کو افطاری کروائیں، اپنے پڑوسیوں کے گھر افطاری کا سامان بھیجیں، عزیز و اقارب خاندان کو اکٹھا کر کے آج میری طرف سے دعوت ہوگی۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تمہیں ان سارے روزے داروں کے برابر اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، جتنا اجر ان کو ملے گا، اور ان کے اجر میں سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کی روٹین بنائیں، ابتدا میں نہیں، آخر جب رمضان آتا ہے بڑی افطاریاں ہو رہی نہیں، یاد رکھیں رمضان المبارک کے ابتدائی روزوں کی افطاری کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر بعد والے آنے والے رمضان المبارک کے روزوں کی افطاری کا ہوگا، اس لیے افطاری کا اجر بھی بڑا عظیم ہے۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مومن تو دنوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا تھے، عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم رمضان المبارک کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ افطاری کا ٹائم ہوا، خادمہ سے لونڈی سے کہتے ہیں کچھ ہے کھانے کے لیے افطاری کر لیں، کہنے لگی اماں جان کچھ بھی نہیں ہے، کہا یاد ہی کروا دیتی، 1,00,000 درہم میں سے کچھ رکھ ہی لیتے تاکہ افطاری تو کر لیں۔ آج میرے پاس 1,00,000 ہو تو میں اس میں سے ایک دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ماں کے پاس 1,00,000 آیا تو ایک رات بھی ان کے گھر میں نہیں گزرا۔ یہ ہے رحمتیں اور برکتوں کو حاصل کرنے والے۔ آئے ماہ مقدس میں دوسروں کی افطاری کروائیں اور اپنا مال اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ مال کا خرچ کرنا انسان کو فقیر نہیں کرتا بلکہ غنی ہی کرتا ہے، امیر ہی کرتا ہے۔ اپنے اللہ سے کبھی تجارت کر کے دیکھو، مالک کہتے ہیں آؤ مجھے دو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس جمع کرواؤ گے وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ مقدس کے اندر یہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔